السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الٹی ہو گئی تدبیر۔ تدبیر کا مطلب ترکیب یا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آج ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ سمندر میں تمام آبی مخلوق سمندر میں رہنے والے تمام جانور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ سب دکھ درد میں ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کا غم سب سمجھتے تھے، بانٹ لیتے تھے۔ یوں ہر طرف سکھ اور چین کا طوطی بولتا تھا، یعنی ہر طرف سکھ اور چین تھا۔ گھوگھو جو ایک سمندری گھوڑا تھا، وہ سمندر میں اپنے والدین اور اپنی بہن بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہر ایک سے نالا رہتا تھا، یعنی ہر ایک سے ناراض رہتا تھا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول گھوگھو کی بہن نے گھر میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ بآواز بلند یعنی زور سے سلام کیا۔ سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا، سوائے گھوگھو کے، جس نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں اس کا بھائی کسی مشین کے کل پرزے کھولے بیٹھا تھا، یعنی تمام اس کے حصے مشین کے الگ کیے ہوئے تھے۔ گھوگھو ذرا مجھے پانی تو پلاؤ، گھوگھو کے بھائی نے اس سے کہا۔ گھوگھو نے جب اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ بولا، شکریہ بھائی۔ ارے بھائی، کیا مصیبت ہے؟ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے شکریہ یا مہربانی کے کلمات مت کہا کریں، بہت برے لگتے ہیں مجھے یہ الفاظ، مگر آپ لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ٹھیک ہے، انڈرلائن کر لیجئے، جوں تک نہیں رینگتی، یعنی کوئی بات اثر نہیں کرنا۔ اپنے بھائی کے شکریہ ادا کرنے پر گھوگھو نے آگ بگولا ہو کر کہا، یعنی بہت غصے سے کہا، ارے بھائی، یہ کلمات تو آپس میں الفت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، یعنی محبت بڑھاتے ہیں۔ گھوگھو کے بھائی نے اسے رسانیت یعنی آرام سے سمجھاتے ہوئے کہا، میرے نزدیک یہ سب وقت کا ضیاع ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا، مجھے نہیں ضرورت ایسی الفت کی۔ گھوگھو نے غصے سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے لوگ السلام علیکم، شکریہ، مہربانی اور اللہ حافظ وغیرہ جیسے کلمات کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کلمات سے رشتوں میں باہم محبت پیدا ہوتی، یعنی آپس میں محبت پیدا ہوتی، تو یہ دنیا آج جنت نظیر نہ کہلاتی، یعنی یہاں ساری دنیا جنت نہ بن جاتی۔ یہ سب لوگوں کی ذہنی خرافاتیں، یعنی کہ بیکار کی سوچیں ہیں اور کچھ نہیں۔ کیوں نہ میں کوئی مشین بناؤں جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دے۔ گھوگھو نے سوچا اور پھر اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی اس کو کام اس پہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، دن رات ایک کر دیے۔ آخر کار وہ اپنی مطلوبہ یعنی جیسی مشین چاہتا تھا وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کسی سنہری موقع کی تلاش میں تھا جس کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملکہ ویل نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں سمندر کے تمام جانوروں کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ سارے آبی جانور مختلف تحائف لے کر دعوت میں آئے۔ ملکہ ویل نے تحائف وصول کرنے کے بعد جب تمام جانوروں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مشین نے سارے کلمات چھین لیے۔ اس کی بدولت یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک طرف تو ملکہ ویل جانوروں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر رہی، یعنی نہیں کر سکی، تو دوسری جانب تمام جانور بھی اس بات پر بہت متعجب ہوئے، یعنی بہت حیران ہوئے، انہیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ ملکہ ویل کی خوش اخلاقی ضرب المثل تھی، یعنی ملکہ بہت خوش اخلاق تھی اور سب اس کی خوش اخلاقی کی تعریف کرتے تھے کہ وہ ملکہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کتنی اچھی طرح بات کرتی ہے، اور اس کی خوش اخلاقی کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ دیکھو خوش اخلاق ہو تو ایسے کہ جیسے ویل، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال
دعوت کے اختتام پر یعنی جب دعوت ختم ہوئی، جب تمام سمندری جانور ملکہ ویل کا شکریہ ادا کرنے اور گھر جانے کی اجازت طلب کرنے آئے تو مشین نے ان کے بھی سارے کلمات چھین لیے۔ بیچارے جانور شکریہ، اللہ حافظ جیسے کلمات کہے بغیر ہی شرمسار یعنی کہ شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے، کیونکہ وہ کہہ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد تو سمندر کی فضا عجیب سی ہو گئی۔ تمام آبی جانور یا تو ہر وقت غصے سے بھرے رہتے یا پھر باہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کوئی کسی کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہ تھا، یعنی کوئی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ باہمی الفت، آپس میں جو ان کی محبت تھی، عزت و احترام وغیرہ، سب جیسے ایک قصہ پارینہ کو انڈرلائن کر لیجئے۔ قصہ پارینہ کا مطلب ہے پرانی بات، بہت ایسی بات کہ جو بہت ہی پرانے زمانے کی ہو۔ یہ سب دیکھ کر گھوگھو بے حد خوش تھا، کیونکہ اس کی دیرینہ یعنی اس کی بہت پرانی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ گھوگھو کی بہن جو ایک حادثے میں اپنی قوت سماعت یعنی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، اب وہ سن نہیں سکتی تھی، وہ گھوگھو کو بے پناہ خوش دیکھ کر بہت حیران تھی، کیونکہ وہ نہ پہلے کبھی بات بات پر یوں مسکراتا تھا اور نہ ہی اتنا خوش ہوتا تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے، اس نے سوچا۔ پھر ایک دن وہ اپنے بھائی کے پیچھے اس سے چھپ کر لیبارٹری میں جا پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے مشین کا راز جان لیا۔ وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر سخت کبیدہ خاطر ہوئی، سخت اسے تکلیف ہوئی اور بہت اسے برا لگا۔ وہ موقع کی طاق میں رہی۔ آخر ایک دن جب گھوگھو کسی اہم کام کے سلسلے میں اپنے گھر اور علاقے سے دور گیا تو وہ جلدی سے اس کی لیبارٹری میں گھس گئی اور اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی مشین نے وہ تمام کلمات آزاد کرنا شروع کر دیے جو اس نے دنیا سے چھین لیے تھے۔ یہ سب دیکھ کر گھوگھو کی بہن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ گھوگھو جو راستے میں ادھر ادھر سمندری جانوروں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا اور برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اچانک کچھ جانوروں کو ایک دوسرے سے گلے ملتے اور انہیں السلام علیکم کہتے دیکھ کر شدید حیران ہو کر بولا۔ وہ پھر واپس اپنی لیبارٹری کی طرف بھاگا۔ راستے میں اچانک اس پر ایک شارک حملہ کر دیا۔ ایک شارک نے وہ بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، مگر اس حملے میں وہ اتنی بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور ہی جا کر وہ اپنے ہوش و حواس۔ یہ سب دیکھ کر گھوگھو کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان تھا، یعنی بہت شرمندہ تھا۔ اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھی تھی اسے یوں روتے ہوئے اور نادم دیکھ کر کہنے لگی، بھائی، ہماری تخلیق کا مقصد باہم لڑائی جھگڑا کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو زک پہنچانے کی تکلیف پہنچانا، کوشش، تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دینا نہیں، بالائے طاق رکھ دینا مطلب دور ہٹا دینا، ٹھیک ہے، بلکہ باہم پیار و محبت کو فروغ دینا، یعنی پیار و محبت کو بڑھانا ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام سر انجام دینا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ آج اگر آپ زندہ ہیں تو یہ انہی لوگوں کی کوششوں کا ثمر یعنی پھل ہے، جن کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یعنی آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں۔ اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ گھوگھو نے تائید میں سر ہلایا، یعنی تائید مطلب حامی بھری، ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی روحانسی یعنی روتی ہوئی آواز نکال کے اس نے کہا، میں اپنے کیے پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں، یعنی میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے میری مدد کی اس کے لیے میں آپ سب کا بے حد مشکور بھی ہوں، یعنی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور
سب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی پھر انہوں نے گھوگھو کی بات پر اسے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، کھلے دل سے گھوگھو کو معاف کر دیا، اور یوں سمندر میں زندگی پھر سے پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی، یعنی کہ پھر سے جو ہے سب کچھ ویسے ہی ہو گیا جیسے تھا جب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے خلوص سے پیش آتے تھے۔ اور دیکھیے جو ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، شکریہ، السلام علیکم، مہربانی، اللہ حافظ، یا اپنا خیال رکھیے گا، یہ تمام الفاظ ہماری آپس کی محبت کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آداب معاشرت کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آداب معاشرت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ادب سے، محبت سے، خلوص سے بات کریں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ خوش رکھیں۔